الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے مولوی اور پیر لیأکلون اموال الناس بالباطل، کھاتے ہیں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. توجہ کرنا. کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ تو یہودیوں کے بارے میں ہے، عیسائیوں کے بارے میں ہے، ان کے پادری مال کھاتے ہیں فلاں فلاں. اللہ تو ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ نے تو یہ تو نہیں کہا یہودیوں تمہارے پیر مال کھاتے ہیں، تمہارے پادری کھاتے ہیں. ایمان والو، بہت سارے مولوی اور پیر لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے. دیکھیں اللہ کے راستے میں جو صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں اس میں کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1، صدقہ دینے والا مومن ہو. مومن کا صدقہ قبول ہوتا ہے، کافر کا صدقہ قبول نہیں ہوتا. نمبر 2، صدقہ دینا مخفی طریقے سے ہو. حدیث پاک میں آتا ہے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. جو واجبی صدقے ہوتے ہیں جیسے زکوٰۃ ہے یا فطرانہ ہے، اس میں لکھا علماء نے اگر وہ بندہ ظاہر کر کے بھی دے تاکہ دوسروں کو رغبت ہو، ترغیب ہو، اس شرط کے ساتھ اس کی اجازت ہے. لیکن جو نفلی ہے وہ بہرحال چھپا کے ہی دینا چاہیے. اور تیسری بات، جس کو ثواب پہنچانا ہے وہ بھی مسلمان ہو. اگر بندہ کسی کے لیے صدقہ دے رہا ہے، ایصال ثواب کر رہا ہے، تو جس کے لیے ثواب پہنچانے کی نیت ہے وہ بھی مسلمان مومن ہو. اور چوتھی بات، صدقہ دینے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. 24 گھنٹے جب دل چاہے بندہ صدقہ دے سکتا ہے. 12 مہینے کوئی اس کے لیے وقت مقرر نہیں ہے. تو اس لیے اب اپنی طرف سے شرطیں لگانا، قیدیں لگانا، یہی سب سے بڑی خرابی ہے. اور صدقہ جن کو دیا جا رہا ہے وہ مستحق ہوں، فقراء ہوں. جو واجبی صدقہ ہے وہ تو جو مستحق نہ ہو اس کو دینے سے ادا ہی نہیں ہوتا. زکوٰۃ آپ اس بندے کو دیں جو مستحق نہیں ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ بہت فقیر مسکین ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تحقیق کرنی چاہیے کہ میں جس کو دے رہا ہوں کہ مستحق ہے. یہ جتنے آج پیشہ ور لوگ راستوں پہ کھڑے ہیں، روڈوں پر آپ کو نظر آتے ہیں، نئے نئے طریقے لوگوں نے نکالے ہیں، ان میں کوئی مستحق نہیں ہوتا. یہ ہم سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں. تو اس کو دی جائے زکوٰۃ، صدقہ فطر جو مستحق ہو. جو مستحق نہ ہو اس کو دینے سے ادا نہیں ہوتا. اب تھوڑا آگے چلیں. ہم نے جو آج یہ سسٹم شروع کیا ہوا ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد سب سے پہلے تیجا ہے، پھر 7واں ہے، پھر 10واں ہے، پھر 40واں ہے، پھر برسی ہے، پھر 11ویں ہے، پھر عرس ہے. ان چیزوں کی شریعت میں کہاں اجازت ہے یا شریعت میں کہاں ان کا حکم ہے؟ اگر تو حکم ہے پھر تو ٹھیک ہے کیا جائے، اگر حکم نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں کہتے ہیں. ایسے ہیلے بہانے بنائے ہوئے ہیں تاکہ مال آتا رہے. اچھا،
ختم دلانے کے لیے آ گئے تو یہ مولوی صاحب ختم دو۔ اگر تو مولوی صاحب مستحق ہیں، وہ اب ان کو پتہ ہے اللہ کو پتہ ہے، پھر تو وہ صدقہ کھا سکتے ہیں۔ اگر وہ مستحق ہی نہیں ہے تو ان کے لیے تو وہ ناجائز ہے، منع ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، تیجے کا کھانا آتا ہے جسے ہم کل کہتے ہیں، اس میں جو کھانے والے کتنے مستحق ہوتے ہیں؟ غور کریں، اس میں تو مستحق ظاہر وہ رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ رشتہ دار جو قریب کے ہیں ان کے لیے کھانا ویسے بھی جائز نہیں ہوتا، گھروں میں جا کر کھائیں۔ ہاں جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ واپس جائیں پھر آئیں، چلو ان کے لیے کہاں تھوڑا بہت اہتمام کر لیا جائے۔ وہ بھی جو مرنے والے ہیں ان کے گھر نہیں، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ پڑوس ہیں وہ کر لیں۔ اب یہ تیجے میں کھانا ہے، 7ویں میں کھانا ہے، 10ویں میں ہے، 40ویں میں ہے، جو لوگ آ رہے کون ہیں؟ کوئی بھی مستحق نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے پھر صدقہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ میت کو تو وہ ثواب پہنچے گا نا جو صدقہ کسی صحیح جگہ جائے گا، وہ مستحق تک پہنچے گا تو وہ اللہ سے دعا کرے گا یا اللہ اس کا جو مقصد ہے پورا فرما۔ جب وہ صحیح جگہ جا نہیں رہا تو کیا کریں گے اس میں؟ اور اس طرح لوگوں نے ہیلے بہانے بنائے ہیں، یہ کرو جی، بلکہ خواب آتے ہیں، خواب میں دیکھا جی مرنے والا کیلے مانگ رہا ہے، وہ سیب مانگ رہا ہے، وہ انگور مانگ رہا ہے، سردیوں میں انگور اس کا پیو کا تھا، انگور مانگ رہا ہے۔ یعنی ایسی لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ خواب آتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو لگائیں۔ مولانا احمد جنگوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات سناتے تھے، کہتے عورت خامن فوت ہو گیا، بلکہ عورت فوت ہو گئی تو وہ خامن جو ہے وہ اس کو اور خامن فوت ہوا، عورت کو ملنے آئے تو اس نے کھانا بھیجا، اس میں سوٹ نہیں تھا، چادر نہیں تھی، لنگی جو باندھتے ہیں۔ تو مولوی صاحب وغیرہ نے آئے جی مجھے خواب آیا ہے، آپ کے جو میاں ہیں وہ مجھے خواب میں کپڑوں کے بغیر ملے، کپڑوں کے بغیر ملے۔ اس کو یاد ہو کہاں، اس کو لنگی تو رکھی نہیں تھی میں نے وہ ثواب پہنچانے میں۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب وہ تو ٹھیک ہے مجھے یاد لنگی دینی ہے، میں دیتی ہوں آپ کو، لیکن مجھے میرا سوال یہ ہے وہ خاوند تو میرا تھا، ملا آپ کیوں پھر کپڑوں کو بھی بغیر؟ تو ایسے لوگوں نے یہ بنائے ہوئے باتیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ قرآن کھلم کھلا کہہ رہا ہے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے مولوی اور پیر لیاکلون اموال الناس بالباطل، کھاتے ہیں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے۔ آج تو نیٹ ہر بندے کے پاس موجود ہے، لکھو جاہد پیر لکھ کے نکالو ہمارا کیا کچھ نکلتا ہے۔ داڑھی نہیں ہے، لباس ان کا عجیب ہے، بال ان کے 2 گز لمبے ہیں، اور لوگ پیسے اڑا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، دنیا کی عقل پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اور اگلی بات دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ مال کھا کے یہ نہیں کہ ان کو سیدھا راستہ ہی دکھاؤ، نہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ان کو ہدایت آ گئی یہ ہمارا سب کچھ من۔ دیکھو نا جہاں نور آئے گا وہاں سے اندھیرا کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ روشنی آئے گی تو اندھیرا آٹومیٹک ختم ہونا ہے۔ جب علم کا نور آئے گا، سنت کا نور آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اولیاء کی جو طور طریقے جب سامنے آئیں گے، یہ وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، تو وہ اس ٹائم سب کچھ کھلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ ایک اور جگہ آتا ہے قرآن پاک میں، وہاں یہ ہے، وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن نہ سنا کرو، وَالْغَوْا فِيهِ، قرآن پڑھا جائے تو شور کیا کرو تاکہ کہیں تمہیں صحیح بات سمجھ نہ آ جائے۔ مقصد ہی یہ۔ اور یہ درس قرآن اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کتنی مساجد میں ہوتے نہیں، کیونکہ ہر روز آپ جو نئے نئے مسئلے سمجھ آتے ہیں، قرآن اللہ پاک نے چیز چھوڑی ہو تو وہ ایسا بنا، لیکن یہ ان کو سمجھ آئیں گے جو سمجھیں گے پڑھیں گے کہ قرآن تو ہر چیز بیان کرتا ہے یار۔ ہمارے مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے میں بڑا دین کا کام کرتے تھے، کہتے تھے میرے دوست میرے پاس آ رہے تھے، پرانی بات ہے تو یہ ٹانگے پر یا گھوڑوں پر تو لوگ سفر کرتے تھے، کتابیں ان کے پاس تھیں، تو انہوں نے راستے میں ایک بندے سے کہا یار اگر آپ یہ کتابیں میں تیرے گدھے پہ رکھ لوں، مجھے اجازت ہے کہ رکھ لو، پولیسوں کے پاس رکھ لوں، چل پڑے۔
کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے میں نے کہا مولوی سرفراز صفدر صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ تو کلمے کا منکر ہے، وہ کہتے کلمہ نہ پڑھا کرو۔ کہتا نہیں یار وہ تو لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے وہ معراج کو نہیں مانتا، اور اس کی کتاب میرے پاس ہے۔ میں کہتا میں کتاب یہ دیکھو معراج پہ کتاب لکھی ہے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے جوابات دیے ہوئے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں؟ جب یہ بات ہوئی پھر وہ تو کیا کہتے ہیں کوئی اور بات شروع کر دی، فلاں کو نہیں مانتا، اس طرح یعنی کہ نئی نئی باتیں لوگوں کو نہ سنائی ہوئی۔ تو بات ظاہری بات ہے کہ یہ طریقہ ہوئی ہے کہ لوگوں کو صحیح بندے کے پاس جانے سے روکا جائے۔ آپ یقین کریں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوئے، بچہ گھر پڑھتا تھا، بچیاں پڑھتی تھیں، ہٹا لی، میں ان کو ملنے گیا، میں نے کہا بچے کیوں اٹھائیں؟ کل سے میں پتہ چلا ہے کہ آپ سنی نہیں ہیں۔ میں کہا سنی کیوں نہیں؟ اہل سنت والجماعت کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو آپ یا رسول اللہ کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بھی حد کر دیا آپ نے، جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتا تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتا اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں؟ میں کہا مجھے اللہ پاک روزے پہ لے گئے، حج پہ لے گئے، عمرے پہ، وہاں روزہ کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھ کے آئے ہیں۔ اچھا تو آپ گھر والے پیر کو مانتے ہیں؟ میں کیا عجیب بات کر رہے ہیں، 11ویں والے پیر جیسا میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرح کا بنا دے، ان کی زندگی اگر ہمارے سامنے آئے جیسے وہ فرشتہ صفت انسان دے، اللہ ہمیں ان کی طرح بنا دے۔ پھر آخری بات، اچھا صاحب تسبیح آپ پڑھتے؟ خدا کے بندو کیا ہو گیا؟ وہ کون نہیں پڑھا صاحب تسبیح؟ میں اچھا ان دنوں قدرتی میں نے اشتہار چھپایا ہوا تھا صاحب تسبیح پڑھنے کا طریقہ، پھر نیچے ثواب سارا، میں نے کہا میں اشتہار مسجد میں لگا رہا ہوں جا کر، نیچے میں نام لکھا ہوا۔ اچھا بس مجھے کسی نے غلط فہمی میں ڈالا ہوا تھا۔ اب اس طرح کے لوگوں کو ذہن بنائے جائیں گے تو عام بندہ کیا کرے گا بیچارہ؟ یہی تو قرآن کا دعویٰ یصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تاکہ ان کو اگر صحیح بات سمجھ آ گئی تو ہم سے گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، بندہ قرآن پڑھے، قرآن سنے، قرآن سمجھے، اسی پر بندہ اپنے آپ کو لائے یار اس پہ میرا عمل ہے یا نہیں، یہ بات ہے۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ دوسرا مسئلہ آ گیا۔ جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا والفضہ اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ کہتے ہیں وہ لوگ یہاں مذکور ہیں، مراد ہیں جو مال کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے، فطرانہ مال کا حق ہے، قربانی مال کا حق ہے، غریب مسکین جو آپ کو نظر آتے ہیں آپ کے ارد گرد، ان کی خدمت، ان کے آپ کے رشتہ داروں میں مساکین ہیں، غربا ہے، ان کی امداد آپ کا حق ہے۔ جو یہ کرتے ہیں وہ دے رہے اللہ کے راستے میں۔ جو کچھ بھی نہیں کرتے، نہ زکوٰۃ، نہ فطرانہ، نہ قربانی، ایک بندے کے پاس 2 کروڑ روپیہ ہو، اب اس کی 5 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، اب 5 لاکھ جب زکوٰۃ بنے گی تو 5 لاکھ زکوٰۃ دوں میں، اس کو 5 لاکھ کا لفظ سن کے غچی بڑھ رہی ہے، 2 کروڑ اس کو نظر نہیں آ رہا، اللہ کے مطلب 2 کروڑ ہے تو 5 لاکھ ہے نا، یہ نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا تیرے پر۔ تو ایسا نہیں اللہ کے راستے بندہ دے، ورنہ قرآن تو کہتا ہے کھلم کھلا کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری۔ اور خوشخبری تو اچھی بات کی ہوتی ہے، دردناک عذاب کی بشارت یہ بطور مذاق ہے۔ تیرے میں مزہ چکھاواں گا میں تو لگ جائے گا پتا، ہم نہیں کہتے پنجابی میں مذہبی مزہ تو نے اس کو مٹھائی کھلانی ہے، 2 تھپڑ مارنے ہیں، تھپڑ مار مزہ تھوڑا آتا ہے، وہی مذاق یعنی استہزاء کے طور پر۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، پہلے آپ جانتے ہیں یہ پیسے کاغذ کے پیسے نہیں ہوتے، سونے کے دینار چلتے تھے، درہم چاندی کے چلتے تھے، تو ان کو جمع کیا جاتا تھا۔ کیا کہتا اللہ پاک فرماتے ہیں یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، ان کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، گرم کیا جائے گا۔ اللہ معاف فرما فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ، گرم کرنے کے بعد پھر پیشانی پہ لگایا جائے گا، دھاکا جائے گا، لو دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وَجُنُوبُهُمْ، پہلو کو لگایا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، پشت کو لگایا جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، حقوق واجبی ادا کیا کریں، نفلی بھی بنا کرے تاکہ اللہ کو
اللہ کو پتہ بھی کر رہا ہے بندہ یہ، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا جو پیشانی پہ لگایا جائے گا وہ پیچھے سے نکل جائے گا، اتنی گرمائش، پھر پہلو پہ لگایا جائے گا، پہلو میں کمر سے نکل جائے گا۔ تو اصل ہوتا کیا، علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، آدمی کھڑا ہے، مالدار ہے، سب کچھ، ادھر سے فقیر آ رہا ہے، اب فقیر کو دیکھ کے سب سے پہلے اس کے ماتھے پہ بل پڑے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، یعنی دینا میں نے ہے، تکلیف دوسرے کو ہو رہی ہوتی ہے، ایسا آپ کو بھی دیکھا ہوگا، تو دے دو یار، 4,000 کی دینا ہے تو اللہ کے بدلو کیا ہے، 2-4 تو نخرے دینے، 2-4-5 روپے دینے کیا ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھو کہ جو مستحق نہیں ہیں، جو مستحق نہیں ہیں، اگر وہ سوال کرتے ہیں، میں بھی حدیث پڑھ کے آ رہا ہوں، روز قیامت وہ اللہ کو اس طرح ملے گے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں گے سے، جو مستحق نہیں ہے۔ اور آج کل لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں گدا گری کا، اور کھڑے ہوئے چوکوں پہ، تو اللہ میں اس حالت میں ملیں گے۔ اگر آپ کو پتہ ہے ان کو نہ دو، لیکن ان کو جھٹکو بھی نہ ہو، مسائل فلا تنہر، جھٹکو بھی نہیں، بٹ ٹھیک ہے جو یار اللہ بنا کر، بس دو اس کو جو مستحق ہے۔ دیکھو چھوٹی سی مثال ہے، یہاں پر بندہ گھر کے باہر دیکھا ڈاکٹر بڑا فلاں صاحب، نیچے جھوٹیاں ڈگریاں لکھ دے، ہم میں سے کوئی اس کے بعد دوائی لینے نہیں جائے گا، اچھا بھائی 2 نمبر ڈاکٹر، حالانکہ وہ ڈاکٹر ہے نہیں، لیکن لکھا ہوا تھا، کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ جب ان کو ہم نہیں مانتے تو یہ جو سوالی بھی ایسی ہی ہیں، میں مستحق ہوں، میں ہوتا کوئی نہیں مستحق، مستحق کو تلاش کرو۔ اور ایک ایسا اللہ نے نظام رکھا، سب سے پہلے رشتہ دار دے، رشتہ دار میں آپ کو سارا کچھ نظر آتا ہے، میرے بھائی بہن رشتہ دار سب، ہاں یار فلاں کتنے پانی میں، فلاں کتنے پانی میں، اس کو دو، وہی کل آپ کو آگے آپ کی عزت کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ فرمایا کہ پھر ہوتا کیا، سب سے پہلے پیشانی میں بل چڑھتے ہیں، پھر بندہ چل چھاڑی آپ چلی، پہلو موڑتا ہے، پہلو موڑ کے پیٹھ دکھا کے چل پڑتا ہے۔ تو اللہ نے تینوں کا ذکر کیا، پیشانی، پہلو اور پیٹھ، فرمایا تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ داغا جائے گا پیشانی کو، پہلو کو، پیٹھ کو، پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اللہ اکبر، اسی کو تم جمع کرتے، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو جو تم جمع کرتے رہتے تھے، آج اس کا بدلہ چکھو، اللہ کے راستے میں دیا ہوگا، وہی بخشش کا بہانہ بنے گا۔ کہتے ہیں نا جو کیا کہتے ہیں، کھا گئے اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے، تو جو دے گئے وہی اصل اللہ کے پاس جانا ہے۔ حدیث پاک آتی ہے نا، بندہ کہتا میرا مال میرا مال میرا مال، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا، جو پہن لیا، جو اللہ کے راستے میں دے دی، یہ باقی تیرا نہیں ہے۔ ابھی موت آ گیا تو سب کچھ نکالنا ہے، سب سے پہلے نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو قرآن پاک کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے مال کی محبت ختم فرما، جاہ کی محبت ختم فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، صحابہ اولیاء کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ پاک اسلام کے صحیح طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، رسومات بدعات خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمیں زکوٰۃ، فطرانہ، قربانی، اپنے مال کے جو جو حقوق ہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین۔